اتنا کہہ کر آقا جانی رو پڑی اور میری آنکھ ان کی پیروی میں نم تھی اور دل میں بس یہی دعا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکل آسان کر دے۔ آقا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی کہ سامنے سے نرس آتی نظر آئی۔ زیبا ہمدانی کے ساتھ آپ ہیں؟ جی کہیے میرے ساتھ آئیں۔ اوہ خدا رحم۔ نرس ہمیں ڈاکٹر شہاب الدین گوری کے روم تک لے گئی۔ شہاب الدین گوری وجاہت ہمدانی کے دوست ہیں اور زیبا کی ٹریٹمنٹ کے انچارج۔ تشریف رکھیے۔ مسز ہمدانی آپ کو زحمت یوں دی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں زیبا کی حالت نازک ہے۔ اس میں خون بتدریج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیملیز مطمئن نہیں ہوتی اور مریض کو دوسرے اسپتال میں منتقل کروا لیتی ہیں اور پھر کیس کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خون چوری کر لیا گیا، مریض تو بے ہوش تھا۔ ہمیں تو پتہ نہیں ڈاکٹروں نے کیا کیا، نتیجتاً اسپتال بدنام ہوتا ہے۔ زیبا ہمدانی کی مکمل ٹریٹمنٹ بے ہوشی کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ملاقات کے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہیں۔ سب کچھ آپ کے سامنے شفاف طریقے سے ہو رہا ہے۔ مسز ہمدانی، وجاہت میرا دوست ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات اور آپ کا مجھ پر بھروسہ ہی آپ کو یہاں لاتا ہے، مگر اسپتال کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مجبوراً مجھے ان کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ زیبا کے معدے میں زخم ہے اور مسلسل خون کی کمی کے باعث اس کی حالت مزید بگڑنے کا ڈر ہے۔ آپ پلیز اس فارم کو فل کر دیں کہ کسی بھی انتہائی صورتحال میں اسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیبا جلد سے جلد صحتیاب ہو جائے۔ یہ بس ایک رسمی کارروائی سمجھیں۔ آقا جانی نے میری طرف فارم بڑھا کر تصدیق چاہی۔ فارم میں زیبا کی موجودہ حالت درج تھی اور تقریباً وہی باتیں جو شہاب الدین گوری نے کی تھیں۔ آقا جانی نے اس پر دستخط کر دیے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح ثبوت تھی کہ اب وہ زیبا کی صحت کی طرف سے بھی نا امید ہو چکی ہیں۔ ہم واپس وارڈ میں آ گئے۔ تبھی آقا جانی کو طاہر علیمی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے مرشد پاکپتن سے کراچی آئے ہوئے ہیں، اگر ان سے ملاقات کا ارادہ ہو تو کسی وقت وہ اسپتال آ سکتے ہیں۔ آقا جانی نے انہیں کل شام عصر کا وقت دیا۔ رضا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس عفریت کا شکار بن گیا، تو جس سے اس کی دشمنی تھی اس کی موت کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی۔ آقا جانی جب زیبا کی بیل ہو گئی اور ان کی ملاقات وجاہت صاحب سے ہوئی تب ان کی کیا حالت تھی۔ اذان میاں ہم یہاں گھلے جا رہے تھے کہ اگر زیبی کی بیل ہو گئی تو وہ یہاں آ کر کیا قہر ڈھانے لگے گی، اور جو بیل نہ ہوئی تب بھی ہم اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آگے کنواں پیچھے خائی، کیا کریں، عجیب پریشان کن صورتحال تھی۔ زیبی کی بیل کی خبر بھی ہمیں راحت نہ دے سکی اور ہم سراپا سوال بنے آقا جان کے ساتھ تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وجاہت راستے میں ہیں۔ گھر آ کر زیبا دوڑ کر ہمارے سینے سے لگ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ رضا کی ناگہانی موت اور جیل کی صعوبتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ آقا جان سے بھی گلے لگی اور شکایتیں کرنے لگی۔ آقا جان، آپ ہمیں لینے کیوں نہ آئے؟ ٹھیک کہتے تھے رضا کے والدین، سفید رنگ واقعی منحوس ہے۔ یہ سفیدی کھا گئی ہمارے سہاگ کو۔ ہم نے زیبا کو سہارا دیا اور کمرے میں آرام کی غرض سے لٹا آئے۔ ہم دونوں ہی حیران تھے کہ لگتا تھا سب ٹھیک ہے۔ گھر میں سوگواری طاری تھی، مگر کیونکہ گھر بچوں والا تھا تو ماحول کچھ ہی دن میں بہتر ہو گیا۔ ایک دن آقا جان نے کہا، صبیہ ہو سکتا ہے وجاہت ٹھیک کہہ رہے ہوں، مراد نے پیسے کے زور پر زیبی کو اس قتل میں ملوث کیا ہو، اصل حقائق کچھ اور ہوں۔ ہو سکتا ہے جب آپ زیبی سے ہوں وہ واقعی صدمے کے زیر اثر ہو۔ ہمیں بھی لگا ہاں شاید، کیونکہ زیبی اب نارمل تھی اور گھر کا ماحول بھی۔ زیبی کی بیل ہو گئی تھی، کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ زیبی ہر وقت رضا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر پھر بچوں کے ساتھ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی اور رات میں اکثر ہمارے کمروں میں آ جاتی جب تک اسے نیند نہ آتی، یا ہم اس کے کمرے میں بیٹھے رات گزار دیتے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی،
بخار رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ ہماری چچا زاد کلثوم کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ ہمیں جانا تھا۔ وجاہت کو بھی ایک میٹنگ پر جانا تھا تو آغا جان نے کہا صبیہ آپ کو وجاہت ڈراپ کر دیں گے، ہم زیبی کے پاس رکتے ہیں، تیز بخار ہے۔ اکیلا چھوڑ جانا ٹھیک نہیں، زرنگار بھی اپنے والدین کی طرف ہیں۔ دل نہیں مان رہا تھا، مگر گھنٹہ 2 گھنٹہ کی بات ہے، وجاہت واپسی پر ہمیں اسپتال سے لے آئیں گے۔ ہم اپنی بہن کی عیادت کو اسپتال گئے، مگر دل گھر میں ہی پڑا تھا۔ 2 بار ہم نے کال کی آغا جان کو، انہوں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ قریب 1.5 گھنٹے کے بعد وجاہت ہمیں لے کر گھر آئے۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وجاہت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہی ناگوار بدبو۔ بیٹا ہماری حالت گیر ہو گئی۔ وجاہت بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہم آغا جان کے کمرے کی طرف دوڑے اور وجاہت ہمارے پیچھے۔ آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبی کے کمرے کی طرف گئے اور امی کہہ کر لے گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر آپ کو کیا بتائیں اذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا۔ ہمارے آغا جان کا خون، ان کی لاش، دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور ہاتھ بھی، گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہی رضا کی طرح ادھڑی ہوئی لاش، اور وہی بک بک جا رہی تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے، اپنے شوہر اور پھر اپنے باپ کا بے رحمانہ قتل، کس قدر تشدد پسند ہے۔ مگر نہیں، یہ لڑکی نہیں، وہ ابا یومی، وہ ہے قاتل۔ وہ ہمیشہ سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ داستان سنانے کے بعد آغا جانی کے چہرے کی اذیت ناقابل بیان ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں ابا یومی سے کوئی بعید نہ رہی کہ وہ کس کس کا کیا حشر کرے گی۔ اگلے دن زیبی پھر نارمل تھی اور باپ کی موت پر بے حال تھی۔ وجاہت اب بھی اسے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ رضا کا قتل بھی زیبی نے ہی کیا ہے اور مراد سنجرانی کس حد تک حق پر ہیں۔ وہاں مراد سنجرانی کو آغا جان کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ تعزیت کے لیے آئے۔ وجاہت کے رویے میں لچک تھی اور باہمی گفتگو سے دونوں میں قصاص کا معاملہ طے پا گیا، کیونکہ اب مراد سنجرانی جانتے تھے کہ زیبا شدید ذہنی عارضے میں مبتلا ہے اور جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ اس شفقت پر اتر آتی ہے۔ آغا جان کی موت کے بعد ہم تو نصف ہی رہ گئے۔ بچوں کا گھر تھا، مبادا زیبی پھر کسی کو نقصان پہنچاتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب زیبی کو زنجیر ڈالنی پڑے گی۔ اب ہم کسی اور کو رونے کی محتمل نہیں تھے۔ وجاہت ہمارے فیصلے کے خلاف تھے، انہیں لگتا تھا زیبی کو علاج کی ضرورت ہے، مگر ایک رات وجاہت نے بھی اپنی آنکھوں سے ابا یومی کا اصل روپ دیکھ لیا، جب وہ اپنے کمرے میں بلی کی صورت لیے ہماری بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ وجاہت نے زیبا کو لاک کیا اور ہمارے پاس آ کر ساری بات بتائی اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، یہ سب کیا ہے؟ جو راز اب تک مخفی تھا وہ آج کھل گیا تھا اور آدھا سچ وجاہت کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ لہٰذا ہم نے تمام تفصیلات وجاہت کو بتا دی۔ یقین کرنے کے علاوہ وجاہت کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ بہت محبت کرتا ہے زیبی سے، وہی کیا ہم سب، لیکن اس عفریت نے ہماری زیبی ہم سے چھین لی۔ تب سے اب تک زیبی زنجیر میں جکڑی اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ بہت تھوڑے وقت کے لیے ابا یومی اس کا جسم چھوڑ بھی جاتی ہے، مگر زیادہ تر وہ زیبی پر مسلط رہتی ہے۔ مگر وہ روتی کیوں ہے؟ اب تو اپنا بدلہ لے چکی ہے۔ وہ زیبی روتی ہے اپنے حال پر، رضا کی موت پر، اپنے باپ کی موت پر، اپنی قید پر، اپنی بربادی پر، مگر اس کی آواز اسی منحوس بلی جیسی ہے۔ سنی ہوگی آپ نے، کبھی انسانی کبھی بلی نما آوازیں۔ جی آغا جانی، سنی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا زیبی بچ پائے گی، لیکن ہم آخری کوشش ضرور کریں گے۔ کل طاہر علیمی کے مرشد سے مل کر وجاہت ساتھ ساتھ ہوتے تو بہتر ہوتا۔ آغا جانی، ان حالات میں انہیں ساتھ ہونا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کہنے سے خود کو روک نہ پایا۔ شروع دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اور اب بھی۔ یہ سب سن کر کہ وجاہت بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں خود کو روک نہ پایا۔ یہ کیسا پیار ہے؟ وجاہت پہلے فیصل آباد گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ زمین کے سودے کرنے تھے۔ قصاص کی رقم بہت رکھی ہے۔ مراد سنجرانی نے، وجاہت ہر قیمت پر یہ کیس ختم کروا کر ہی لوٹیں گے۔ زمین بیچ کر وہ اب سکھر گئے ہوئے ہیں۔
اوہ میرے خدا، میری سوچ کس قدر غلط تھی وجاہت کے بارے میں۔ تمام حقیقت سے انجان میں وجاہت کو پہلے دن سے لاپرواہ، بے حس اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سچ ہے، مکمل آگاہی سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کتنی بری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ داستان مکمل طور پر اب میرے سامنے تھی۔ ایک بے ارادہ کی گئی غلطی اور اس انتقام کی آگ میں جلتی ابا یومی ایک پورا گھرانہ اجاڑ چکی تھی اور اب بھی جان چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ خدا جانے ہمدانی اس عذاب سے کیسے نکل سکیں گے۔ اللہ کرے طاہر علیمی کے مرشد کچھ کر سکیں۔ میرا تجسس قدرے کم تھا، کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اس لیے طبیعت میں بحالی محسوس ہوئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانی سے اجازت لیتے ہوئے کہا کہ مجھے آفس میں ضروری کام ہے، کل دن میں 2-2:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میرا نمبر سیو کر لیں، اگر ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ میں کچھ گھنٹے سو لوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ آغا جانی دعائیں دیتی زیبی کے کمرے کی طرف بڑھی اور بولی، اذان میاں جیتے رہیں، آپ آرام کریں، ہم زیبی کو دیکھ لیں، پھر عبادت کے احاطے میں آرام کے لیے جائیں گے۔ شب خیر کہہ کر میں لان میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھلی زمین اور کھلا آسمان کس قدر وسعت لیے اپنے اندر، دنیا میں ایک اور دنیا، انسان اور بے شمار رب کی تخلیقات، کون کون سی مخلوق کس کس روپ میں کون جان سکتا ہے۔ وہ جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے امی کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر امی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اوہ رات کے 3 بجے ہیں، سو رہی ہوں شاید، مگر اگلے ہی لمحے امی کی کال تھی۔ خیریت کے بعد دم کروایا اور پھر پرسکون ہو گیا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں نے کہہ دیا تھا ایک دوست کی بہن اسپتال میں ہے، اس کے ساتھ رکا ہوں، اس لیے میں بھی اس وقت تک جاگ رہا ہوں۔ صبح فیکٹری گیا، واپسی 3 بجے تک اسپتال۔ آغا جانی منتظر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب شام 5 بجے تک آئیں گے، شاید آج یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شام 5 بجے طاہر علیمی ایک باریش بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مسافہ طاہر علیمی نے تعارف کرایا، وہ جامعہ نعیمہ میں مدرس ہیں اور عامل بھی، پیر فرقان حیدر۔ فرقان صاحب نے آغا جانی سے زیبا کے متعلق معلومات لیں، پھر گویا ہوئے، صبیحہ بہن یہ تمام معاملات مجھے طاہر کی زبانی معلوم ہوئے ہیں اور میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ عفریت اس وقت بہت طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت جب تک زیبا کے گلے میں وہ تعویذ تھا تب تک اس نے کوئی جسم اختیار نہیں کیا ہے۔ وہ اس بلی کے جسم میں رہی ہے یا اب زیبا پر مسلط ہے۔ اس کا وہ بلی کا جسم جہاں دبایا گیا ہے وہ بھی کوئی قبرستان ہے جو مزید بدروحوں کا گھر تھا۔ ان کی تمام طاقتیں اب ابا یومی کو حاصل ہیں۔ کس طرح اس جسم کو نذر آتش کرنا ہوگا۔ مگر فرقان صاحب اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا، پھر وہ اس خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا یہ مخلوقات اور ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچی کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ زیبا کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تب بھی اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی اور کوئی نہ کوئی بربادی دیکھنی پڑے گی۔ میرے علم کے مطابق بس 1 ہفتہ اور ہے اور وہ کسی خاص دن کے انتظار میں ہیں جب وہ زیبا کی روح کا تعلق اس کے جسم سے مکمل توڑ دے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کا بدلہ آغا جان سے تھا، اس نے زیبا کے شوہر کی جان کیوں لی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، موکلات کی معلومات کے مطابق اس رات رضا جب کمرے میں گیا تو زیبا سو رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ آج زیبا پر جو عملیات آغا جان نے بتائے تھے وہ نہیں کیے ہیں، لہٰذا رضا نے وہ عملیات وظائف شروع کیے۔ رضا کے وظائف سے زیبا اٹھ بیٹھی اور اس نے حد درجہ بہکانے کی کوشش کی، مگر رضا کے مستقل پڑھتے رہنے سے وہ مشتعل ہو گئی۔ رضا نے پانی پڑھ کر چھینٹے مارے تو اس کو آگ لگانے لگی اور وہ تڑپنے لگی۔ رضا سے بس یہاں غلطی ہو گئی۔ محبت میں رضا سے زیبا کی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اس نے عمل روک دیا۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے زخم دیکھنا چاہے تو وہ اپنے روپ میں ظاہر ہو گئی اور رضا کو شوہر کے ساتھ کوئی عامل سمجھی اور وار پر وار کرنے لگی۔ رضا سنبھل نہیں پایا اور ناگہانی اس عفریت کا شکار بن گیا
اوہ، رضا سنجرانی کی ناگہانی موت کا مجھے دلی افسوس ہے۔ محبت نے اس کی جان لے لی، وہ بھی اتنی شفاق سی۔ تو اب آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں فرقان بھائی؟ میری بچی کی حالت نازک ہے، کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رونے لگیں۔ فرقان صاحب کہنے لگے، بہن، آپ کی بچی کی روح اب اس عفریت کی قید میں ہے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت اثر ہے، مگر ہم لا علم ہیں کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہن، میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ وہ عفریت ہے، حد قوتوں کی مالک ہے، اور اس کی شفاقیت کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو۔ وہ پہلے ہی مصر کے جادوگروں کی ملکہ رہی ہے، دیوی مانتے ہیں وہاں کے لوگ اسے۔ اس کا چہرہ بلی اور دھڑ عورت کا ہوتا ہے، اور اب بری طاقتوں اور شیطانی عملیات کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ کوشش کر کے سب سے پہلے اس بلی کا جسم نذر آتش کروائیں، شاید اس سے وہ کچھ کمزور پڑے۔ یہ تمام باتیں سن کر مجھ سمیت آغا جانی کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ انہیں دلاسا دینا تو کیسا، مجھے خود بے حد افسوس تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ مرشد فرقان شاید ابا یومی سے نجات دلا سکیں، مگر اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اور آغا جانی کئی گھنٹے سنسناٹے میں بیٹھے رہے۔ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آیا۔ انہوں نے وجاہت کو کال ملائی۔ وجاہت بیٹا، آپ کہاں ہیں؟ وہ سکر میں تھا اور کراچی پہنچنے والا تھا۔ وجاہت، آپ کراچی نہ آئیں، آپ فیصل آباد جائیں اور خیر دین سے ملیں اور اس سے پوچھیں اس منحوس کا جسم خیر دین نے کہاں دفنایا ہے۔ اس کو تلاش کر کے نذر آتش کریں، زیبی کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دیر تک روتی رہیں۔ وجاہت کو مرشد فرقان کی دی ہوئی معلومات فراہم کی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ جسم مل جائے اور وجاہت اسے جلا سکیں۔ مغرب کی نماز کے بعد میں لان کی بینچ پر سگریٹ پی رہا تھا کہ فارمیسی پر ایک آدمی آیا۔ غور کیا تو وہ زاہد تھا، ہماری فیکٹری میں ورکر۔ میں نے اسے آواز دی، زاہد، سب خیریت؟ تم یہاں؟ کون بیمار ہے؟ بس یار، خیریت ہی تو نہیں ہے، بڑی آپا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ یار، انہیں پانی کی کمی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، موسم بھی گرم ہے، گردوں کی بھی بہت تکلیف ہے، جس کی وجہ سے آئے دن چہرہ، آنکھیں، ہونٹ سب سوج جاتے ہیں، پہچانی نہیں جاتی یہ بڑی آپا ہیں۔ اوہ، بہت افسوس ہوا سن کر، کب سے یہ حالت ہے؟ یار، زمانہ ہو گیا، میاں بچے سب عاجز ہیں۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کوئی اوپری چکر نہیں ہے بلکہ قابل علاج بیماری ہے، تو اب یہاں لائے ہیں، پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ اوہ، تو تم لوگ سمجھتے رہے کہ کوئی اثرات ہیں؟ ہاں یار، ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں، فلاں پہ جن چڑھ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، فلاں کی شکل بدل گئی، فلاں کی آواز بدل گئی۔ انہی واہیات بکواس کو ذہن میں رکھ کر کبھی توفیق نہیں ہوئی یہ سوچنے کی کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کون سا مزار، کون سا بابا، کون سا عامل نہیں چھوڑا ہم نے، مگر آج کل سب کے سب شعبدہ باز ہیں۔ اگر تم بیمار نہیں بھی ہوگے نا، یہ تمہیں ایسے راگ دیں گے، تمہارے کندھے بھاری ہونے لگیں گے۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ وہ تو شکر ہوا ہم ایک جگہ گئے تو انہوں نے ڈانٹ کر بھگایا کہ لے کر جاؤ انہیں، ڈاکٹر کو دکھاؤ، کوئی جن بھوت نہیں ہے اس پر، وہ ہیں تو ایسے ہی مگر جن اتارتے ہیں، بہت کامل ہیں۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کہاں ہیں؟ کیا مجھے ان کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ کیوں بھائی، خیریت؟ ہاں، میں ملنا چاہتا ہوں، مگر کیوں؟ یار، مجھے لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بندش وغیرہ، کام میں جی نہیں لگتا، میں نے بہانہ گھڑا۔ ارے یار، وہ نہیں دیکھیں گے، ان کے یہ کام نہیں ہے، بیماری، جھپٹا، جادو، ساس نندوں کے جھگڑے، بندش، سب کو بھگا دیتے ہیں وہ بس جن اتارتے ہیں۔ اوہ، تو تم اس بات کو چھوڑو یار، وہ بھگاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں، تم ایڈریس دو، مجھے ملنا بہت ضروری ہے۔ زاہد مجھے منہ کھولے دیکھنے لگا، پھر ایڈریس سمجھایا۔ کراچی ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک قبرستان پڑتا ہے، عظیم پورہ قبرستان، وہیں ہے اس کی کٹیا ہے، 2 بھائی ہیں وہیں رہتے ہیں۔ مجھے کیونکہ کراچی گھومنے اور یہاں کے راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، اس لیے ایڈریس ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، اور زاہد کا فون نمبر لے لیا۔ کیا تم کسی دن مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟
یار میں گھر سے نوکری، نوکری سے گھر والا بندہ ہوں، مجھے اتنی دور کے راستوں کا پتہ نہیں، بھٹک گیا تو اور مصیبت۔ اچھا کل ظہر میں چلو، فری ہو؟ ہاں مگر 3 بجے کے بعد کا رکھو، فیکٹری سے آنے کے بعد۔ مگر تمہاری چھٹی تو 8 تک ہوتی ہے۔ ہاں مگر میں 4 دن کی چھٹی پر ہوں، اس لیے کل دن میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا ہوں۔ مجھے امید بندھ گئی تھی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، کہیں سے ایک در بند ہو وہ 100 راستے کھول دیتا ہے۔ ظلم کی رسی چاہے جتنی دراز ہو، جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو ظلم کو کہیں جا پناہ نہیں ملتی۔ وہ رب رحمان اور رحیم ہے۔ اس وقت زاہد کا یہاں اس طرح مل جانا شاید قدرت کا ایک اشارہ ہے۔ میں ایک نئی امید کے ساتھ آگا جانی کی طرف روانہ ہوا۔ نرس کہہ رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، بار بار مشین زیبا کو مردہ ظاہر کرتی ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے مگر پھر نارمل۔ آپ دعا کریں۔ آگا جانی کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، وہ خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کے نزدیک بیٹھا اور زاہد سے ہونے والی تمام گفتگو ان کے گوش گزار کی، مگر آگا جانی کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے منڈلاتے دیکھے۔ میں رات گئے تک تسلی دیتا رہا اور کل عظیم پورہ جانے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھیں اور بولیں، اذان میاں آپ آرام کیجیے، ہم عبادت کے احاطے میں آخری فریاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری مامتا کو صبر دے۔ آگا جانی کی اس بات نے مجھے بھی رنج میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اندر کہیں امید کا ایک دیا جل چکا تھا۔ عظیم پورہ قبرستان۔ دوسرے دن فیکٹری کے بعد زاہد کو کال کر کے میں نے شاعرہ فیصل بلا لیا اور وہاں سے ہم دونوں ساتھ عظیم پورہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ ہم باادب بیٹھ گئے۔ میں ان کا اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ بہت معمولی لباس میں 2 باریش بزرگ تھے، ایک قدرے چھوٹے لگ رہے تھے، ایک چبوترے پر بڑا جوان تھے۔ اطراف پودے، جھاڑیاں، یہ کچھ جگہ بھی جھاڑیاں صاف کر کے ہی رہنے کے قابل بنائی گئی تھی۔ یہ علاقہ قبرستان سے متصل تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، بوسیدہ سی پرانی جھگی، پتھروں اور شاخوں پر الٹی ہوئی پتیاں، کچھ کپ کیتلی۔ رات میں یہ جگہ کس قدر خوفناک لگتی ہوگی۔ اب بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اچانک ایک ہنکارا بھرنے کی آواز میرے کانوں کو سن کر گئی۔ یہ آواز ایک بچے کی تھی، اس کی فیملی اسے لائی ہوئی تھی، ابا، بھائی یا کزنز ہوں گے۔ بابا نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیں، چھوڑنا نہیں۔ ہاں بھائی جلدی جلدی بول، کہاں سے اور کیوں آیا ہے، اس بچے پر کیوں سوار ہے؟ بچہ کوئی 10-12 سال کا تھا، مگر وہ زور اتنا لگا رہا تھا کہ اس کو 4 ہٹے کٹے مرد قابو کیے ہوئے تھے، اور وہ سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا، اینٹ رہا تھا اور مستقل ہنکارے بھر رہا تھا۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ اچھا نہیں بولے گا؟ بھائی ان کی خاطر کا سامان لاؤ۔ ایک بندہ انگیٹھی میں سلگتے کوئلے لے آیا۔ بابا نے کسی چیز کی مٹھی بھری اور پڑھ کر کچھ پھونکا، مٹھی کوئلوں پر ماری تو آگ بھڑک اٹھی۔ نہیں بولے گا؟ ابھی بھی سوچ لے۔ پھر نہ کہیو کہ شاہ جی نے موقع نہ دیا، راہ نہ دی۔ یہ دیکھ۔ شاہ جی نے سلگتے انگارے ہتھیلی پر اٹھائے اور کہا، بڑا زام ہے نا تجھ کو؟ تو آگ سے بنا ہے، ہم خاک سے۔ لا ہاتھ دے، تیرا امتحان بھی تو لیں، لا ہاتھ دے۔ وہ سلگتے لال انگاروں کو اپنے ہاتھ میں یوں لیے تھے جیسے انگارے نہیں بیر ہیں۔ وہ ڈھیٹ بچہ نہ بولا، بل کھاتا رہا۔ اچھا اب سمجھا تجھے آگ سے کیا ڈرنا۔ لاؤ بھائی لاؤ، ذرا چمٹا تو دینا میرا، اس کے جسم کو 35 جگہ سے داغنا پڑے گا بھائی، جب یہ جن جان چھوڑے گا اس معصوم بچے کی۔ ایک لوہے کا بڑا سا چمٹا آ گیا۔ شاہ جی نے اسے کوئلوں پر رکھ کر تپایا۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو ہاتھ میں لے کر اس کی لوک، جو تپ تپ کے سرخ ہو رہی تھی، اس پر اپنی زبان پھیری۔ اف، چھن چھن آواز آئی، جیسے گرم توے پر پانی ڈالنے سے آتی ہے۔ اب تیری باری ہے بیٹا، چمٹا تیار ہے۔ بھائی اس کے کپڑے اتارو کوئی۔ 2 لوگوں نے اس کی قمیض اتاری،
اتنے میں بچہ بول پڑا، یہ نہیں کر میرے ساتھ، تو جانتا نہیں مجھے، میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا بڈھے۔ اگر ذرا سا بھی یہ چمٹا جمال کے بدن کو چھوا تو میں تجھے اندھے کنویں میں ڈال دوں گا۔ چھوڑ مجھے، باز آ جا۔ ارے ارے تو بھائی، انتظار کیسا، جلا مجھے، میں بھی تو دیکھوں تو کتنا بڑا سورما ہے۔ تو جلا، ورنہ میں تو نہیں رکنے والا اب۔ یہ کہہ کر شاہ جی اپنی جگہ سے اٹھے اور چمٹا انگیٹھی سے اٹھا کر بچے کے نزدیک پہنچے۔ دیکھ، آخری مشورہ ہے، مان لے۔ چمٹا نزدیک ہوا۔ رک جا، مجھے معاف کر دے، میں جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اب تو مجھے اندھے کنویں میں ڈال یا جلا کر بھسم کر، میں نہیں رکنے والا۔ یا تو وعدہ کر کہ اس بچے کی جان چھوڑ دے گا، واپس کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گا، اور جو آیا تو قسم کھا اپنے باپ دادوں کی۔ مجھے قسم ہے حیان اور مالوی کی، میں اس بچے پر اب کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دے شاہ جی۔ ٹھیک ہے، ابھی کی ابھی نکل اس کے جسم سے اور غارت ہو، پھر کبھی آیا تو موقع نہیں دوں گا۔ تیزاب کا ڈرام دیکھ، وہ رکھا، اس میں ڈال دوں گا تجھے، چل بھاگ۔ خالد صاحب، اگر یہ خبیث آپ کے بیٹے پر دوبارہ آئے تو کچھ مت کرنا، پریشان نہ ہونا، بس مل کر اس کے کپڑے اتار دینا، اور جو وقت ہو، صبح شام آدھی رات، اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دینا، بس باقی کام ہمارا ہے۔ بچے نے درد بھری آوازیں نکالی، اینٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہ جی نے پانی منگایا، کچھ پڑا اور پانی بچے پر چھڑکا۔ بچہ تازہ دم ہو گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ ابو، بھائی جی، ہم کہاں ہیں؟ شاہ جی زیر لب مسکرائے، کہا بیٹا اب تم ٹھیک ہو، بچوں بھائی کو لے جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خالد صاحب آپ رکیے گا۔ اس کے بھائی بچے کو لے گئے۔ بچہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں یہ سب دم بخود بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ عجیب جن ہے اور عجیب جن اتارنے کے طریقے۔ کپڑے اتار کر گلی میں نکالنے سے جن ڈر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، یا تیزاب سے ڈرے گا؟ یار، تیزاب سے تو بچے کا جسم جھلسے گا، جن پر کیا فرق پڑے گا؟ مجھے شاہ جی عجیب مسخرے سے لگے، بات بات پر مسکرا رہے، اور جن اتنی آرام سے اتار لیے، مذاق رات کتنی آسانی سے کر لیے، 1 گھنٹے میں جن قابو۔ اگر زیبا کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں اور زاہد مزید قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی خالد صاحب سے کہہ رہے تھے، بیٹا زیادہ سختی سے کام نہ لو، بچہ بہت حساس ہے، نفسیاتی مریض بناؤ گے کیا اسے؟ وہ خود پر جن چڑھا کر اس خول میں چھپ جاتا ہے، اب تم پھرتے رہو اس کے لیے خاک چھانتے۔ اس عمر کے بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا رویہ ٹھیک کرو، پیار محبت کرو، شفقت سے بات کرو، سارے جن وجن ختم۔ خالد صاحب بولے، شاہ جی اس کی ماں والا جن تھا، اس پر سال پہلے وہ مر گئی تو جن اس کو چمٹ گیا۔ ہاں خالد صاحب، آپ کے خاندان میں حسن ہی بے پناہ ہے، کیا کریں جن بیچارے۔ وہ پھر مسکرائے۔ خالد صاحب شاہ جی کے ہاتھ جی جی کر چومتے رخصت ہو گئے۔ اب ہماری باری تھی۔ ہاں بیٹا، آپ میں سے کس کو مسئلہ ہے؟ میں یہ سارا تماشا دیکھ کر اور شاہ جی کے ذومعنی مسخرہ خیز باتیں سن کر شش و پنج میں تھا کہ زیبا کی جو حالت ہے وہ کسی تجربے کی محتمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہنسے مسکرائے جا رہے ہیں۔ ابا یومی کو جھیل پائیں گے یہ؟ وہ کہاں مہلت دے گی اتنی باتوں کی، اور اردو میں مذاکرات وہ کر ہی نہ لے۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا، شاہ جی مجھے مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں میری نوکری لاہور میں ہو جائے۔ وہ پھر مسکرائے اور بس۔ شاہ جی سوچ لے بیٹا، آرام سے۔ بس شاہ جی یہی مسئلہ ہے، امی لاہور میں نوکری کے لیے ہاں۔ شاہ جی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ بیٹا ہم تو جن اتارتے ہیں، اگر تم پر کوئی جن ہے تو بتاؤ، آگ گرم ہے ابھی اتار دیں، یا کسی اور پر جن ہے تو اسے لے آؤ اس کا جن اتار دیں۔ نہیں نہیں شاہ جی کسی پر جن نہیں ہے۔ اچھا میاں، ہم تو سوچ رہے تھے انٹرنیشنل جنون سے بھی کچھ راہ رسم بڑھائیں، مگر تمہاری مرضی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مصافحہ کیا تو کہنے لگے، صرف 5 دن ہے، زندگی چاہتے ہو تو لے آنا لڑکی کو، تم اندازے بہت لگاتے ہو۔ شاہ جی مسلسل مسکرائے جا رہے تھے
اور میں بدھ بنا حیران کہ ان کو کیسے پتا کہ میں کسی لڑکی کا مسئلہ لے کر آیا تھا، اور دل میں ان کے لیے اندازے لگا کر بات کھول کر گیا۔ شاہ جی، آپ زیبا؟ ہاں، اور تو محمد علی؟ اور ہنس پڑے سب کے سب مجھ سمیت۔ بیٹا، اتنے اندازے مت لگایا کر، جمال پر کوئی جن نہیں تھا۔ اس نے آنکھ کھول کر ماں کے یہی ناٹک دیکھے ہیں۔ شوہر کی مار اور ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اکثر عورتوں کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہی نکلی جن اس پر عاشق ہو گیا۔ پڑھائی سے بھی جان بچی اور مار پیٹ سے بھی گلو خاصی۔ ہر مرض پریت و آسیب نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں ان کی حالت تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ کوشش کرو بچی کو لے آؤ۔ شاہ جی، جب اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا مشینوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ، موت اور زندگی کے بیچوں بیچ لٹک رہی ہے۔ اس حال میں اسپتال سے چھٹی اور اس کی فیملی کیسے مانے گی؟ کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ بیٹا، ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ معدے کا آپریشن نائی کی دکان پر نہیں ہوتا، اور کسائی کی دکان پر شیو نہیں بنتی۔ کام کرنے کی ایک مخصوص جگہ اور ماحول ہوتا ہے۔ جگہ کی سرزمین کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بھئی، ہم نے تو اپنی کہہ دی، اب تم جانو۔ اور وہ پسند ہے کیا؟ نہیں تو شاہ جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ تمہاری مخلصی مجھے بھا گئی ہے۔ بے لوث خدمت کے جذبات آج کل کم ہی لوگوں میں ہیں، مگر دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی ایسے لوگوں سے۔ اپنے بارے میں شاہ جی کے تاثرات جان کر بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ مولا نے بھرم قائم رکھا میرا۔ باخدا ان دنوں میں نے کبھی زیبا کے متعلق ایسا نہ سوچا تھا۔ مجھے ہمدردی تھی اس سے زیادہ آغا جانی سے۔ میری امی جیسی ہیں۔ امی سے دوری شاید مجھے ان کے قریب لے آئی۔ وہ ویسے بھی بہت شفیق خاتون ہیں۔ واپسی پر عشاء میں نے اسپتال کی مسجد میں ادا کی۔ آغا جانی عبادت کے احاطے میں تھیں۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ آغا جانی کو عزم پورا کے جانے کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ میں ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا۔ وہ اتنی مایوس تھیں کہ انہوں نے دریافت بھی نہ کیا کہ میں کیا خبر لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کینٹین سے چائے بسکٹ لے آیا اور آغا جانی کو باہر زیبا کے روم سے نزدیک بینچ پر بٹھایا۔ آغا جانی وجاہت صاحب کی کال آئی۔ وہ فیصل آباد پہنچ گئے۔ انہوں نے گردن کے اشارے سے ہاں کی۔ مجھ سے اور صبر نہ ہوا اور میں نے دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھیں چمکیں، مگر جب انہیں اس رات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا، تو وہ بجھ کر رہ گئیں۔ اذان میاں، آپ زیبی کی حالت دیکھ رہے ہیں، مستقل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ۔ اس حالت میں زیبی کیسے جا سکتی ہے؟ آغا جانی، کچھ بھی کریں، ایک بار میرے کہنے پر زیبا کو وہاں لے چلیں۔ مجھے یقین ہے ہم وہاں سے نا امید نہیں ہوں گے۔ اذان میاں، مگر آغا جانی 5 روز کا وقت ہے۔ مرشد فقان نے بھی 1 ہفتہ کہا تھا۔ زیبا اب بھی مشینوں پر زندہ ہے۔ یہ 5 دن گزر گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور زیبا یہاں رہی تو بھی کون سی ٹھیک ہو رہی ہے؟ جب اس کی جان کے لالے ہیں ہی تو ایک بار کیوں نہ وہاں چل کر دیکھ لیں؟ آغا جانی، کہیں کوئی انہونی ہو گئی تو صرف پچھتاوے رہ جائیں گے، جیسے آپ آج بھی سوچتی ہیں کہ کاش زیبی کے ساتھ آپ پارلر چلی جاتیں۔ ایک آنسو آغا جانی کی آنکھ کی کیس سے نکل کر چہرے پہ بہتا چلا گیا۔ آغا جانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آغا جانی، آپ میرے لیے امی جیسی ہیں، اور زیبا میری بہن۔ وجاہت صاحب یہاں نہیں ہیں تو شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، اور یہ تمام حقیقت میرے سامنے افشا ہوئی۔ آپ خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ رکھیں، اللہ مددگار ہے، وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں، اس کو ہر امر پر قدرت حاصل ہے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والے سے مجھے پوری امید ہے کہ اس بار جیت کھیل کی ہوگی۔ آغا جانی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے کہا، میں وجاہت سے بات کر لوں؟ میں تیار ہوں، ہم زیبی کو عزم پورا ضرور لے کر جائیں گے۔ اف، شکر خدا کا، آغا جانی راضی ہو گئیں۔ بس اب وجاہت صاحب مان جائیں تو کوئی مشکل نہ رہے۔ مجھے شاہ جی سے ایک عقیدت اور امید محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے مجھ سے کہا،